واقعاً خدا نے مجھے بنایا کیوں، میرا وجود اس طرح کیوں بنایا، کائنات کی ہر شے میں خدا نے کیا رکھے ہیں، راز رکھے ہیں، ہدایت تک وہی پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی فکر کو کیا کرنا ہے، ایکٹیو کرنا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک درخت ہے، آپ کئی مرتبہ چیزوں کو دیکھ کے گزر جاتے ہو، لیکن کبھی سوچا کرو، آگے قرآن کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو ہی دیکھو، یہ ہاتھ کا تلوا، یہ ہاتھ کا پچھلا حصہ، پھر اپنی انگلیوں کو ادھر سے دیکھو، پھر اپنی انگلیوں کو ادھر سے دیکھو، آپ کی جوائنٹس کے اوپر خدا نے تھوڑی سی ایکسٹرا اسکن دی ہے، بہت چھوٹی سی اسکن دی ہے۔ تو کبھی سوچا کرو یہ ایکسٹرا اسکن کیوں دی ہے اور ادھر نہیں دی ہے؟ کہا کیونکہ انگلیوں نے بینڈ ہونا تھا، اور اگر یہ ایکسٹرا اسکن نہیں ہوتی تو میرے ہاتھ کبھی بند نہ ہوتا، میری انگلیاں کبھی بند نہ ہوتی۔ انہوں نے اگلی طرف بینڈ ہونا تھا تو یہاں اسکن دی، انہوں نے پچھلی طرف نہیں ہونا تھا کہ اللہ یہاں بھی کیا دے۔ ہر شے کو اس نے حساب و کتاب سے بنایا۔ کبھی یہ نہیں کہا کرو کہ کوئی چیز مجھے ایکسٹرا دی ہے خدا نے، نہیں، ہر چیز پرفیکٹ دی ہے۔ کوئی انگلی چھوٹی کیوں ہے، کوئی انگلی بڑی کیوں ہے؟ میں نے کہا صرف 5 منٹ سوچو، انگوٹھا نہ ہوتا تو کبھی اپنی قمیض کا بٹن تک نہ باندھ سکتے، خاتون کبھی کچن میں چمچ پکڑ کے سالن نہ بنا پاتی، کتنی مشکلات کریٹ ہو جاتی ایک انگوٹھے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ منہ کا پانی میٹھا، آنکھ کا پانی نمکین، کان کو اس طرح کیوں بنایا، آنکھوں کے اوپر ابرو کیوں دی، آنکھ نے دیکھنا ہے، اس نے ڈسٹرب نہیں ہونا، لہٰذا وائپر تو ہے نہیں، تو بارش ہونی ہے، برف باری ہونی ہے تو یہاں بھی بال دیے تاکہ پسینہ آنکھوں میں نہ جائے، پھر پلکوں پہ بال دیے تاکہ آنکھیں کیا نہ ہوں، ڈسٹرب نہ ہوں۔ ہر شے خدا نے کیا دی ہے، حساب و کتاب کے ساتھ دی ہے۔ زمین میں گریوٹی دی ہے، آپ کے معدے کے اندر بھی گریوٹی، کھانا الٹا ہو کر بھی کھاؤ گے جائے گا پیٹ میں۔ کبھی سوچا کرو، ایک مرتبہ ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، ہاں، اور کسی کے منہ میں لقمہ ڈالو، ہاں، ہو تو الٹے لیکن چباؤ گے کھانا پھر بھی کہاں جائے گا، شکم کی طرف ہی جائے گا۔ اللہ نے لقمے کو بتایا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، اور لقمہ جب شکم میں جاتا ہے ذرے ذرے کو پتا ہے میں نے باڈی کے کس حصے کو لگنا ہے، کون سی چیز کو چربی بننا ہے، کس نے بلڈ بننا ہے، کون سے کس سیل نے بننا ہے، ہر شے خدا نے ترتیب میں رکھی ہوئی ہے، ہدایت میں رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے، کچھ چیزوں کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، جیسے شہد کی مکھی ہے، اس نے دنیا میں آ کر ہدایت لینا نہیں ہے، وہ وہیں سے ہدایت لے کر آئی ہے، لیکن وہ فکسڈ ہدایت ہے۔ اب یہ نہیں کہ شہد کی مکھی آج اس طرح چھتا بنا رہی ہے 100 سال کے بعد کوئی اس کا شیپ بدل جائے، نہیں، جو سکھایا وہی کرتی رہے گی۔ جانوروں کو سکھایا، چڑیا جو گھونسلہ بناتی ہے 1000 سال بھی پہلے ویسا، آج بھی ویسا، وہ اپڈیٹ نہیں ہو رہا، سیم ٹو سیم وہی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ شہد کی مکھی جیسے 1000 سال پہلے، آج بھی ویسے ہے، لیکن یہ انسان ہے، پہلے غاروں میں رہتا تھا، پھر شہروں میں آیا، پھر بلڈنگیں بنائیں، پہلے اس کی سواریاں الگ تھیں، ابھی اس کی سواریاں الگ ہیں، اور ڈے بائی ڈے انسان کیا کرتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ اور یہ واحد وجود ہے جس سے خدا نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اپنے وجود کو کیا کرے، اپڈیٹ کرے۔ تو جو رک جائے وہ انسان نہیں ہے، جو ترقی کرے وہ انسان ہے، جو پرواز کرے وہ انسان ہے، جو دن بدن جس کے وجود میں اضافہ ہو وہ انسان ہے۔ تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں جس کا آج اس کے کل سے بدتر ہے وہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے، کیونکہ گویا اس نے سفر انسانیت کو روک دیا۔ اگر جیسی نماز کل تھی اور آج ویسے ہے تو مجھے فکر میں آنا چاہیے، جیسا علم کل تھا اور آج بھی ویسا ہی ہے مجھے فکر مند ہونا چاہیے۔ انسان تب انسان بنتا ہے جب اپنے وجود میں پازیٹو اعتبار سے تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ ہر کیوں بنا؟ حسین سے ملے نہ تھے تو ہر اور تھا، جب حسین سے ملا تو ہر اور بنا، بلکہ حقیقت میں ہر بن گیا، حقیقت میں ہر آزاد بن گیا۔ کس سے آزاد ہوا؟ ہر افکار غلامی سے آزاد ہوا، اور جو تقلیدی عقیدے تھے ان سے آزاد ہو گیا کہ دنیا یزید کو مانتی ہے تو میں بھی مانوں گا، کہ نہیں، یہ دیکھو یزید قابل ہے کہ اسے مانا جائے یا نہیں۔ جب ہر نے کمپیریزن کرنا شروع کیا تو کہا نہیں، کمال تو حسین کے وجود میں ہے، یہ وہ ذات ہے جو انسان کو خدا سے ملاتی ہے۔ کہ ہر جس حسین کو ایک جملہ نہیں کہہ سکتے، ایک جملہ۔ امام نے ہر کے وجود کو بیدار کرنے کے لیے کہا تھا کہ سقلت کو امک، یہ بد دعائی جملہ ہے کہ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، مطلب تیری ماں کو غم ملے، تیری ماں کو دکھ ملے کہ تیری عزا میں بیٹھے۔ عرب میں اگر کوئی کسی کو جملہ کہے یہ بہت بڑی توہین ہے، کہتے ہیں ہر کی آنکھوں میں خون بھر آیا، جواباً کہا کہ حسین ابن علی میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن ہر نے بریک لگائی،
اسی بریک کا نام ہی تو انسان ہے، کل کی مجلس میں بتاؤں گا، اسی بریک کا نام ہی تو عقل ہے۔ فوراً خود کو روکا، ادب کے دائرے میں آیا۔ کہا نا والدین اگر غصہ کرے ولا تقولوا لهما اف، فوراً بریک لگاؤ۔ باپ کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا، ماں کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا۔ میاں بیوی کا رشتہ تبھی چل سکتا ہے جب بیوی کے پاس بریک موجود ہو، بچوں کا اندر بریک موجود۔ جن گھروں میں بریک زبان پر نہیں ہے، ہاتھوں پہ نہیں ہے، وہیں ہاتھا پائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، زبان سے گالم گلوچ ہوتا ہے، کیونکہ انسان میں بریک نہیں ہے۔ تو حر نے کہا کہ حسین ابن علی میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، آپ کی والدہ فاطمہ الزہرا ہے، کہ میں کیا کروں۔ ادب زہرا نے حر کو حر بنایا۔